صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے کہ لیلۃ المعراج کے سلسلہ میں قریش نے بیت المقدس اور اس کے دروازوں کی تعداد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو ہو بہو لا کر سامنے رکھ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ پوچھتے رہے اس کا جواب فرماتے رہے، اور ایک حرف کی غلطی نہیں ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کے پاس کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا، تو میں اس کی نشانی انہیں بتانے لگا اور میں بیت المقدس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔
اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو جھوٹا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا جو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اگر آواز نہ نکلتی تو وہ سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوتی، اس پر جو ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر کے ہاتھ میں آ جاتی، وہ راستگو ہوتا، اور اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم صلاح صومت کا تھا، مخالفین پر حکم ہوتا کہ پاؤں اس میں ڈالو، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں کلم آہنی حکم تھا، حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پہنچا تب حق تعالیٰ نے سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی، اور اگر کاذب ہو تو اس کو بھی جزا ضرور ملے گی۔ آیت کا ترجمہ، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے تھے دنیا میں۔ پس حاصل کلام قابیل و حابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن حکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی، تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور وقت فرصت کو نگاہ میں رکھتا کیونکہ اس کو دفع کرے۔ اس زمانے میں کسی نہ کسی کی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل کو کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے فرزند سب کہیں گے قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ خدا عادل ہے، اگر اچھا تو مجھے مار دے گا، میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر میں اللہ کے نزدیک گناہگار اور دوزخ کا حقدار ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور زیادہ دشمن ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آدم حج کو گئے، قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری خانہ کے پاس کہ منگل کا دن تھا جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے، اس میں مرتدد ہوا کہ اس کو کس طرح مار ڈالے۔ قضائے الہی سے گریزنا تھا۔ اس میں شیطان ملعون نے بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہوا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا، اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد گدھ اس پر آ گرے۔ قابیل کو تھوڑا تردد ہوا کہ اس کو کیا چاہیے، آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر پھرنے لگا۔ جس زمین میں لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ پس خدائے تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا کوریدا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے عیب اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ کہ دو کوے حق تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، اس کے بعد اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کے مصر بنا کر اس میں کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا۔ ترجمہ، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہون برابر اس کوے کے ہی کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا، پھر لگا پچھتانے۔ سورۃ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند باندھ کے کئی روز لیے پھرا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا تو اس نے اس کو دکھا کر زمین
اس زمین کو ردی، اس سے سمجھا کہ اس کے بدن کو دفن کرنا چاہیے۔ اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوے نے زمین کو خرید کر دوسرے کوے مردے کو دفن کیا۔ اس نے دفن کرنے کا طور سیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے معذرت کے ساتھ پھر وہ اپنی غلطی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد قصد وطن کا کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی ہے زمین قابیل کو داب لیتا، حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبا لیا۔ جب قابیل نے اللہ کی طرف آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی، آواز آئی ہے ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی۔ وہ پھر بولا خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے ہنسی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دفن کر لیا۔ جب اس نے کہا یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ برکت سے قبول ہو جو میں نے عرض پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی برکت سے گناہ میرا بخش دے۔ پھر ندا آئی ہے زمین اس کو چھوڑ دے، تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا، اس طرح سے حال اس کا قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے آدم تشریف لائے، حابیل کو بہت تلاش کیا، نہ پایا، لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ آخر آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کی فکر میں اور غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو ہوا میں دیکھا کہ حابیل الغیاث اے پدر پکارتا ہے۔ آدم نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فلاں زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم و حوا بہت سا روئے اور جبریل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ جبریل نے کہا تم مت گریا کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ تب جبریل ان کو ان کی قبر پر لے گئے۔ آدم نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ جبریل نے فرمایا کہ لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ جب دیکھ کر آدم اور حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا تو مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی سب روئے۔ آخر آدم حابیل کی لاش کو تابوت میں کر کے اپنے مکان پر لائے، اور روایت ہے ابن عباس نے کی ہے کہ آدم نے 40 روز تک اس تابوت کو گرد عالم کے پھرایا، جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا اور خوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریا کرتے اور کہتے کہ بھاگا چاہیے آدمی ذات سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آدم نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا۔ اس وقت ان کے فرزند کل 120 تھے اور اس وقت بغیر حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ سب بیٹوں نے ان کے پاس آ کر عرض کی ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ آدم نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزند کا کیا ہوگا، اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کر اپنی ضرورت کی اپنی تجارت کرتے رہیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بعد 1000 سال کے آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے اقسام لیو کی بیٹوں پر فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لیے حاضر ہوئے مگر شیخ علیہ السلام تیمارداری میں باپ کے پاس حاضر رہے۔ جب انہوں کے آنے میں تاخیر ہوئی، شیخ کو آدم نے فرمایا تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔
شیخ نے کہا آپ میرے والد بزرگ ہیں، حضور کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم سے بے شک بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ کی درگاہ میں مقبول ہے۔ آدم نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم کے، اور تم پاک بے باک ہو۔ تب انہوں نے اپنے والد کے حکم کے مطابق وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک طبق زرین طرح طرح کے میوے جیسا کہ انار، سیب، نارنج، ترنج، لیمو، مرتب، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرے طبق کے زر سرخ کا اس پر ڈال کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ آدم نے جبریل سے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ جبریل نے کہا حق تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے شیط کی زوجیت کو بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعضوں نے روایت کی ہے کہ وہ حور جنت میں چلی گئی ان کے لیے قیامت تک جنت میں رہے گی، اور منصف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ آدم نے اس حور کی شادی شیع سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی، وہ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس آدم نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر و دھنا و بینا ہوا۔ تب آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں، شیت قائم مقام میرا رہے گا، تم تابعداری اس کی کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، 2 سال باپ کی قبر پر حاضر رہے، اس کے بعد متفرق ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔